شادی کے بعد اگر میاں بیوی میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف پیدا ہو جائے یا جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، انسانی فطرت ہے، یہ بات عام ہے معاشرے میں کہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے اندر ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اس جھگڑے کو وہیں پر ختم کر دیا جائے تو دونوں کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے جھگڑے کو اگر ان کے گھر والے بات کو بڑھانا چاہیں، خاص کر کے لڑکی کے گھر والے اگر اپنی بیٹی کو سپورٹ کر دیں کہ تو فکر نہ کرنا، اگر وہ تجھ سے کچھ کہے تیرا شوہر تو ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ الفاظ کوئی بیٹی والا اپنی بیٹی سے بول دے تو سمجھ جانا 99% لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیا ہے۔ ایک حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک میاں بیوی تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دونوں محبت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جیسے ہی کچھ وقت بیتا دونوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا، لڑائی جھگڑا رہنے لگا، اور وہ لڑائی جھگڑا اتنا ہوتا کہ ہر 15ویں دن، ہر مہینے وہ لڑکی اپنے شوہر سے لڑائی کر کے اپنے گھر پہ جاتی اور اپنے گھر پہ 15 دن رہ کر کے آتی، اور اس بیچ اپنے شوہر سے فون پر کوئی بات نہیں کرتی تھی، کوئی رابطہ نہیں کرتی تھی۔ کئی مرتبہ جب یہ بات ہوئی، ایک مرتبہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے کے بعد اپنے میکے آتی ہے، اس کا بھائی جب گھر پہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے، معلوم کرتا ہے کس وجہ سے آنا ہوا، اس کی بہن جواب دیتی ہے، میرے بھائی ہر بار کی طرح اس بار بھی میری لڑائی تمہارے جیجا سے ہو گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے بھائی کو غصہ آیا، اور بھائی کیسے ہوتے ہیں ذہن میں رکھے، بھائی اگر ایسے ہوں تو کسی بھی بہن کا گھر برباد نہ ہو۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے بھائی نے کہا، اچھا یہ بات ہے کہ تو اپنے شوہر سے لڑکے میرے گھر پہ آئی ہے۔ اس کے بھائی نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر کر دیا اور کہا کہ خبردار، آج کے بعد اپنے شوہر سے لڑنے کے بعد ہمارے گھر دوبارہ نہ آنا۔ اس کا باپ لڑکی کا وہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو نہ روکا، اپنی بہن کو گھر سے باہر کر دیا۔ اس کی بہن منتیں کرتی رہی اور ہاتھ پیر جوڑتی رہی کہ میرے بھائی میں اپنے شوہر سے لڑنے کے بعد آئی ہوں، اب اگر میں اس استھتی میں تم گھر سے مجھ کو نکال رہے ہو تو بتاؤ میں کدھر جاؤں گی۔ یہ بات سننے کے بعد اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ کدھر جائے گی، لیکن اتنی بات حق ہے کہ آج کے بعد اس طرح سے اپنے شوہر سے لڑ کے ہمارے گھر نہ آنا، جب بھی آنا اپنے شوہر کے ساتھ آنا۔ یہ بات سننے کے بعد اور اس کے بھائی نے ایک جملہ اور کہا، کاش اس دور کے سارے بھائی اپنی بہن سے جملہ بولے شادی کے بعد اگر دونوں میں انبن ہو جائے تو۔ اس نے کہا، اس کے بھائی نے کہ میری بہن یاد رکھنا، میں تیرا بھائی ہوں، یہ باپ ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ حقیقتاً لڑکی کی شادی کے بعد جو ہمدردی اس کا شوہر اس کے ساتھ کر سکتا ہے، جو اس کی ساس اس کے ساتھ کر سکتی ہے، وہ نہ سگا باپ کر سکتا ہے اور نہ سگی ماں کر سکتی ہے۔ اور لڑکی کی شادی کے بعد اس کا حقیقی گھر صرف اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ یہ بات کہہ کے اپنی بہن کو باہر نکال دیتا ہے۔ وہ لڑکی پریشان تھی، رات کا وقت تھا، کدھر جائے؟ پھر وہ اپنے ماما کے گھر پہ جاتی ہے، وہاں پہ دستک دیتی ہے، کچھ دیر بیٹھتی ہے اور اپنی بات سناتی ہے کہ میں اس طرح سے اپنے شوہر سے لڑکے اپنے میکے گئی تھی، بھائی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کے ماموں نے کہا، بیٹا ہم تجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، چونکہ شادی کے بعد اگر لڑکی کا کوئی گھر ہوتا ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اس کے ماموں نے بھی اپنی بھانجی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ 1-2 جگہ پر اور گئی رشتہ داروں میں، لیکن جب پتہ چلتا کہ شوہر سے لڑنے کے بعد آئی ہے اور اس کے بھائی نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا، اس لڑکی کو کسی نے اپنے گھر پہ نہ رکھا۔ آخرکار رات ہو چکی تھی، ہمت کی اور اس نے اپنے فون کو اٹھایا، اپنے شوہر کے پاس فون کیا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ حقیقت میں شادی کے بعد لڑکی کا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کا گھر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی ہمدرد ہوتا ہے۔ آپ میری غلطی کو معاف کر دیں، آج کے بعد میں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گی،
بس میں فلاں جگہ پہ کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، ذات سے لڑکی ہوں، آؤ اور مجھے لے جاؤ۔ اس کے شوہر کے پاس پہلی بار فون پہنچا تھا لڑائی کے بعد، چونکہ وہ اکثر لڑائی کر کے اپنے گھر پہ آتی تو فون نہیں کرتی، بات نہیں کرتی تھی 15 دن تک۔ آخر کار اس کے شوہر کے پاس جب فون پہنچا تو اس کو احساس ہوا کہ شاید اس میں میری بھی کچھ غلطی ہو، اور میری بیوی اچھی ہے کہ آج اس نے مجھے پہلی بار فون کیا۔ خیر مختصر وہ اپنی بیوی کو بتائے ہوئے پتے پر لینے کے لیے پہنچتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر کے گھر پہ لاتا ہے، اور دونوں نے ایک وعدہ کیا۔ لڑکی کی بات یہ ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرے بھائی نے بات حق کہی ہے کہ شادی کے بعد حقیقی گھر اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے، اور شوہر اگر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے تو پھر اس کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بات اس کے بھائی کے جملے اس لڑکی کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ دونوں بیٹھ کر کے شام کا رات کا کھانا کھاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، اور آپس میں اتفاق کرتے ہیں، اس بات پر ایگری ہوتے ہیں کہ آج کے بعد اگر غصہ مجھے آئے تو تم خاموش رہنا، اور مجھے آئے تو تم خاموش رہنا۔ اگر ہمارے بیچ میں کوئی انبن ہو بھی جائے تو اس بات کو ہم آپس میں بیٹھ کر کے نپٹائیں گے، نہ تو میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی اور نہ کسی اور رشتہ دار کو، سہیلی کو فون کروں گی۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بیوی کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور اس لڑکی کو چونکہ پہلے شوہر کی عزت کا پتہ نہیں تھا، اب اس کو اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال رہنے لگا۔ دونوں محبت کے ساتھ رہنے لگے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، زندگی اچھی طرح سے گزر رہی تھی۔ ایک دن کچھ دن کے بعد ایک دن اچانک میں اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور لڑکی کا باپ اندر داخل ہوتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کے محبت کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات جو اس کے دل میں گھر کر گئی، اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا اور اندیکھا کر دیا۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، بیٹا تو نے میری طرف نظر کو اٹھا کے دیکھا اور اندیکھا کر دیا، ایسا کیوں کرتی ہے؟ لڑکی نے غصے میں جواب دیا، ابا جان کیا آپ کو نہیں پتا اور آپ بھول گئے اس بات کو کہ جب بھائی نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا اور میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تھی تو آپ بھی وہاں پر بیٹھے تھے، آپ نے میرے بھائی کو نہیں روکا اور میں جہاں تہاں بھٹکتی رہی۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور میں رات میں گھر پہ آئی۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں تمہاری اولاد ہوں اور آپ کے سامنے آپ ہی کے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا؟ یہ بات سننے کے بعد اس کا باپ مسکرانے لگتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنا دکھ آپ کو سنا رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے، اے میری بیٹی جو آج محبت کے ساتھ تو بیٹھ کر کے اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف تیرے بھائی کی بدولت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بولو۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ وہ تجھے سبق سکھانا چاہتا تھا، تیرا روز روز لڑکے گھر پہ آنا، اپنے شوہر سے بات نہ کرنا، روز روز جھگڑا ہونا شوہر کے ساتھ میں، یہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور اس کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں تیری طلاق ہو جائے۔ اس وجہ سے اس نے ایسا سخت قدم اٹھایا، اور جس وجہ سے اٹھایا اس وجہ سے اس کام میں وہ کامیاب بھی رہا۔ اور دیکھ تو نے اپنے شوہر کو رات میں فون کیا، تیرا شوہر لینے کے لیے آ گیا، اور آج تو اسی دن کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ میں خوش ہے، اور آج تک تیری کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، نہ پہلے تو ہر دوسرے چوتھے دن جاتی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد لڑکی کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میں یہ جو حکایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حکایت کا یہ سارے پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر سے بیوی لڑنے کے بعد اگر میکے آئے تو میکے والے ہر بار اس کو ایکسیپٹ کریں، وجہ معلوم کرے کہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو بھی یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی سے بے وجہ میں جھگڑا کرے یا اس کو مارے یا اس کو ذلیل کرے۔ اور ایک بات بیٹیوں کے نام، عورتوں کے نام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی کتنے بھی اچھے ہوں، باپ کتنا بھی اچھا ہو، ماں کتنی بھی اچھی ہو، جو ہمدردی عورت کے ساتھ میں شوہر کر سکتا ہے، لڑکی کے ساتھ میں ساس کر سکتی ہے اور لڑکی کے سسرال والے کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا را وہ لڑکیاں جو اپنی ساس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتی ہیں وہ ایسا نہ کریں اور اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر عورت نے یعنی کہ بہو نے اپنی ساس کو ماں سمجھا تو پھر ساس بھی بہو کو اپنی بیٹی سمجھنے کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ محبتیں پیدا کریں،